جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فخر اظہر فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے، فضا میں اڑنے والے یونا اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں۔ بولیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چاند بھائی کا سونڈ بریلی شریف میں ایک مشہور سونڈ ہے۔ بعض مقامات پر اس سونڈ کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آج علماء و شورا یہ تاثر لے کے جائیں کہ چاند بھائی کا سونڈ بہتر نہیں بجتا ہے، اس لیے باہر آواز نہ کھول کر کے جو اندر اسپیکر لگے ہوئے ہیں اس کی آواز تھوڑی ٹھیک کر دیں، جو گلا پکڑ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر دیں آپ، اور جو آوازیں چاروں طرف سے آ رہی ہیں ان آوازوں پر آپ کے سونڈ کی آواز غالب آنی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پہ تشریف فرما، جی ابھی مت ہٹائیے آصف بھائی، اچھا کر دیں گے تھوڑی دیر، ہاں کر دیجیے، تھوڑا سا بہتر کر دیجیے گا آپ۔ ہمارے عزیز کھڑے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ سردی کا موسم ہے، تھوڑا قریب مل کر کے بیٹھ جائیں گے تو سردی بھی کم لگے گی اور ایک بہترین ماحول پیدا ہو جائے گا۔ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ بیٹھ جائیں، کچھ ہی دیر میں آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مبلغ اسلام، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سید شاکر علی نوری صاحب قبلہ کے نورانی بیان کو سماعت کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں گے۔ ابھی مجھ سے قبل آپ نے شاعر اسلام ادریس رضا راجستھانی سے اور شاعر اسلام احمد رضا ضیائی حضرت پور بریلی شریف ان سے بہترین انداز میں نعتیہ کلام کو سماعت کیا۔ ابھی میرے بعد شاعر اسلام عامر ظفر صاحب قبلہ کو آپ کو سماعت کرنا ہے۔ میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، پوری تقریر اسی شعر کے تناظر میں ہوگی کہ تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے، تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے، تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے، تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے، تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے، بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے، بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے، بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے، کہ تجھ کو غیر دیکھے داخل اسلام ہو جائے، کہ تجھ کو غیر دیکھے داخل اسلام ہو جائے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر تم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ حضرات، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کو بچاؤ، انفسکم، اپنے آپ کو،
وَأَهْلِكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو نارا جہنم کی آگ سے۔ حضرات، اس آیت کریمہ میں میرا رب یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم نہ تو خود کو اپنے اعمال کو نہ اس لائق بنا رہے ہیں کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ پائیں، نہ ہمارے گھروں کا ماحول اس لائق ہے کہ جو ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی ہونا چاہیے تھا، آج ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی نہیں ہے۔ آج ہمارے گھر اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے گھر کے اندر شریعت کی باتیں نہیں ہوتی، آج پورے دن مووی دیکھی جا رہی ہے۔ تو آج ہم نہ تو اپنے آپ کو بچا پا رہے ہیں جہنم کی آگ سے، نہ ہم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا پا رہے ہیں۔ اے پیارے مسلمانوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس ذمہ دار شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کا، جو اس کے اندر لوگ رہتے ہیں، اولاد ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹی بہنیں ہیں۔ باپ ذمہ دار ہے اپنی اولاد کا کہ اس کو کون سی تربیت دے رہا ہے، اسے کون سی تعلیم دے رہا ہے، اولاد کو کس راستے پہ لے جا رہا ہے۔ حضرات، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ آقا فرماتے تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ آؤ ذرا دیکھو، اگر گھر کے اندر آگ لگ جائے اور اولاد گھر کے اندر ہو تو ہم یہ گوارا نہیں کر پاتے ہیں کہ ہماری اولاد آگ میں جل جائے۔ ہم یہ برداشت نہیں کر پائیں گے کہ ہماری اولاد جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے آگ کے اندر جل جائے۔ اب مجھے بتاؤ، جب ہم دنیا میں یہ گوارا نہیں کر سکتے، ہم دنیا میں یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری اولاد ہماری نگاہوں کے سامنے جل جائے، ہم قیامت میں کیسے گوارا کر پائیں گے کہ ہماری اولاد جہنم کی آگ میں جل جائے؟ ہم قیامت میں کیسے دیکھ پائیں گے کہ ہماری اولاد جہنم کا ایندھن بن جائے؟ اس لیے اے پیارے مسلمانوں، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ وہ جہنم کی آگ جس کو سننے کے بعد میں انسان کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ جہنم کی آگ جس آگ سے دنیاوی آگ پناہ مانگتی ہے۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں، آج ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں۔ اگر ہمارا نامہ اعمال دیکھا جائے تو نمازوں کا ثواب ہمارے پاس نہیں ہے، روزوں کا ثواب ہمارے پاس نہیں ہے، حج و زکوٰۃ کا ثواب ہمارے پاس نہیں ہے، صدقات و خیرات کا ثواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ہمارا نامہ اعمال بالکل نیکیوں سے خالی ہے، پھر بھی ہم پھولے نہیں سماتے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ جلسے میں آئے، ہاتھ اٹھوا دیے، آپ سوچتے ہو کہ جنت مل جائے گی؟ جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ گمان کرے بیٹھے ہو کہ جنت تمہیں اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔ اتنا یاد رکھنا، علمی صاحب فرماتے ہیں، کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار۔ قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے، اور کام وہ کر لے پیارے جس کے 22 قبر میں باغ رضوا سے کھلے کھڑکی ہوا کے واسطے، اور پڑھ کے تو قرآن کو اب جمع کر لے کچھ ثواب، قبر پر پھر کون آئے فاتحہ کے واسطے۔ اس لیے اے میرے عزیزوں، جب دنیا سے جانا ہو تو اس حال میں دنیا سے جانا کہ لوگ کہیں کہ ایک نیک آدمی کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب دنیا سے جانا ہو تو لوگ یہ کہہ دیں کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمارا جنازہ اٹھتا ہو تو محلے کے لوگ یہ کہہ دیں، ہاں یہ اس شخص کا جنازہ جا رہا ہے جس نے فلاں آدمی کی پراپرٹی پہ ناجائز قبضہ کیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب جنازہ اٹھے تو محلے کے لوگ یہ کہہ دیں، اس شخص کا جنازہ جا رہا ہے جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتا تھا، جو رشتہ داروں پہ ظلم و ستم کرتا تھا۔ اس لیے دنیا میں رہ کر کے
کے اس حال میں زندگی گزار کے جانا کہ تمہارا اللہ تم سے راضی ہو، تمہارا رسول تم سے راضی ہو. دنیا ناراض رہے تو رہے، اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے. حضور ریحان ملت فرماتے ہیں زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا، زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا. زمانے کو ٹھوکر لگائے چلا جا، زمانہ ہی ایک دن تیرے ساتھ ہوگا، تو آقا کو اپنے منائے چلا. ہمیں اپنے نبی کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنے رسول کو راضی کرنا ہے. دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں ہے. اور شیخ شادی فرماتے ہیں جہاں اے برادر نمانت بکس، دل اندر جہاں آخری بندوبس، مکن تکیہ پر ملک دنیا و کش کہ پیسیار کش تو پرورد و کش جو آہیں کے رفتن کو نہ جانے پاک چے پر تخت مردن چے پر روئے خاک. شیخ شادی فرماتے ہیں اے بھائی یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہی ہے، دنیا کے بنانے والے اللہ سے دل لگا اور بس. کیونکہ دنیا کی محبت میں ہی بدنامیاں بہت، اللہ کی محبت میں کوئی بدنام نہیں ہوتا. محبت کرنی ہے تو خدا سے کرو فراز، محبت کرنی ہے تو خدا سے کرو فراز. انسانوں سے اکثر وفا نہیں ملتی ہے. اس لیے اے میرے پیارے مسلمانوں، ہمیں محبت اپنے رب سے کرنی ہے، ہمیں پیار اپنے رب سے کرنا ہے. یہ دنیا کے چکر میں ہمیں نہیں پھنسنا ہے. آج میرے گھر کا ماحول دیکھو، 10 لوگوں کا پریوار ہے. کبھی بھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ چلو آج بیٹھ کر کے مدینے والے مصطفیٰ کی باتیں کر لیں. میرے گھر میں 20 لوگوں کا پریوار، کبھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ چلو آج قرآن کریم کی سب لوگ بیٹھ کر کے تلاوت کریں. اللہ اکبر. گھروں کے ماحول بدلتے چلے گئے، آج میرے معاشرے کے ماحول بدلتے چلے گئے. آج ہماری بیٹیاں انقلاب کی طرف جا رہی ہیں. آج کتنی بیٹیاں مرتدہ ہو گئی، کتنی بیٹیاں ہیں جنہوں نے اسلام دھرم چھوڑ کر کے دوسرا مذہب اختیار کر لیا. کون سا لاہیہ عمل ہم نے تیار کیا ہے؟ کوئی ہے ہمارے پاس میں ضابطہ ہے، کوئی ہمارے پاس میں قانون؟ تم سوچتے ہو یہ خبر میرے شہر کی تھوڑی ہے، یہ خبر تو فلاں جگہ کی ہے. تم سوچتے ہو کہ فلاں جگہ کا معاملہ ہے، میرے یہاں کا معاملہ تھوڑی ہے. حلوانی میں مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، تم کہتے ہو میرے شہر کا معاملہ تھوڑی ہے. کہیں ایسا نہ ہو یہ آگ لگتے لگتے تمہارے گھر تک پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگ کی تپش تمہارے گھر تک پہنچ جائے. تم جس طرح سے گھر کے اندر سکون سے بیٹھے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سکون کا ماحول ختم کر دیا جائے. اس لیے اے میرے پیارے مسلمانوں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے. فرعون کو بادشاہت اللہ نے دی ہے، نمرود کو بادشاہت اللہ نے دی ہے، شداد کو بادشاہ اللہ نے بنایا ہے، حامان کو حکمرانی اللہ نے دی ہے، اور قارون کو دولت اللہ نے دی ہے، اور ابو جہل کو سرداری اللہ نے دی ہے. لیکن تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، کوئی دریائے کلثوم میں ڈبو کر کے مار دیا گیا، کسی کو لنگڑے مچھر سے مروا دیا. شداد اپنی بنائی ہوئی جنت بھی نہ دیکھ سکا، مصنوعی جنت جو اس نے بنائی تھی. قارون کو خزانے کے ساتھ میں زمین میں دھسا دیا. شیخ سعدی فرماتے ہیں قارون ہلاک شد کہ جہل خانہ گنج داشت، نوشیر وانا مرد والا میں کو گزار. قارون ہلاک ہو گیا جو 40 گھر خزانہ رکھتا تھا، اور نوشیر وانا نہیں مارا، دنیا میں نیک نام چھوڑ کر کے چلا گیا. پتہ چلا پیارے مسلمانوں، جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے اور خود اس کے اندر خود ستائش آ جاتی ہے، اور جب تکبر آ جاتا ہے، اور جب گھمنڈ آ جاتا ہے، اپنے آپ کو خدا کہلانے لگتا ہے، تو میرا رب ایسا ذلیل و خوار کر دیتا ہے کہ کوئی دریائے کلثوم میں ڈوب کر کے مرا، اور نمرود کو لنگڑے مچھر سے میرے رب نے مروا دیا، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہ بنا دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہت کو چھین دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت، حضرت شہنشاہ بغداد، مولانا فرقان منظری صاحب قبلہ. ماشاءاللہ. جناب